بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. 12 میں نے ابھی ڈیٹیلز آپ کی ساری پڑھی ہیں, آپ نے اتنے میڈلز جیتے ہیں. اس کامیابی کے پیچھے کا پہلے میں سفر جاننا چاہوں گا. جو آج کل کے مسائل ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے یہ جو اتنے آپ نے ریکارڈ بنائے ہیں, اتنے گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہوا؟ سر میرا علاقہ جو ہے نا سر, بہت تھوڑا سا باول نگر کا علاقہ ہے جی. بہت غریب علاقہ سر. ادھر ہمارے پاس اتنا سسٹم ہی نہیں ہے کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے. ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر اپنے گھر سے خرچہ کر کے محنت اور کی ہے اور اس جگہ پہ پہنچے. ٹھیک ہے. دوسرا دوسرا یہ ہے کہ انسان کی قابلیت یہ ہوتی ہے, کامیابی یہ ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے, ماں کے پاؤں چومے, بے شک, اور ماں کی دعاؤں سے انسان جو ہے نا بہت دور تک چلا جاتا ہے. میں نے اپنے استادوں کی خدمت کی اور میرے استادوں نے مجھے سکھایا, اللہ نے مجھے عزت دی سر. ٹھیک ہے. لیکن اور میں نے قوم اور ملک کی سر اتنی خدمت کی ہے کہ میری 64 سال عمر ہو گئی ہے سر. میں ابھی بھی آپ کوچنگ؟ ابھی بھی سر میں کوچنگ کراتا ہوں رینجر ہیڈ کوارٹر میں, اور پاکستان آرمی کی ٹیم بھی میرے پاس رہی ہے. ٹھیک ہے. پنجاب میں مجھے 10 مہینے 4-5 سال ہو گئے, 5-6 سال ہو گئے میں ان کا کوچ ہوں. ٹھیک ہے. ابھی 10 مہینے ہو گئے سر, انہوں نے ہمیں چیک ہی نہیں دیا, کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو فارغ کر دیا. آپ بتائیں سر کہ اس طرح اگر کس طرح زندگی گزر سکتی ہے, اس طرح اگر ایک آدمی کی جاب چھینی جائے. بالکل. تو پھر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, کوئی پینشن نہیں ہے, کچھ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے سر. پینشن سے آپ مجھے بتائیں کہ 22,000 سے کیا بنتا ہے. ابھی 12,000 14,000 میں کرایہ دیتا ہوں. گھر کا سسٹم نہیں چل رہا ہے نا سر. دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی ملک کے لیے اتنا کرے. آپ دیکھیں نا سر کہ کوئی صدر نہیں, کوئی وزیر اعظم نہیں, کوئی وزیر اعلیٰ نہیں, کوئی گورنر پنجاب نہیں, کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, کیا آپ کو معاملہ ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا سر, ہم پاکستانی ہیں نا, ہم اپنے پاکستان میں رہ رہے ہیں نا سر. ہم نے اپنے پاکستان کی خدمت کی ہے. آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں, ہم کس کو بتائیں کہ آپ میری بات سنیں. یہ جو ناراضگی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی ان تمام روایتی جو ہمارے کھیل ہیں, پنجاب کے اور بھی بہت سے کھیل ہیں, بہت سے اور بھی ایتھلیٹس ہیں, ان لوگوں کو کبھی وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جو کرکٹرز کو شروع سے ملتی آئی ہے. جی کرکٹ کو تو سر یہ مطلب ہے کہ وہ اگر ہار بھی جاتی ہے تو پھر بھی اسے سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں سر. اصل جو جوان کی گیم ہے سر, پریکٹیکل گیم جو ہے جوانوں کی, کبڈی اور کشتی ہے سر. کشتی میں انڈیویجول جوان کا پتہ چلتا ہے کہ جوان کیا کر رہا ہے سر. پھر جوان کا امتحان ہوتا ہے, اور جوان اپنے وطن اور قوم کے لیے جب باہر جاتا تو کہتا ہے یار میں اپنے وطن کا جھنڈا نیچے نہ ہو. اس وقت انسان یہی کہتا ہے سر کہ اپنے وطن کا میرا جھنڈا نیچے نہ ہو. بالکل. ہم نے دیکھا جس طرح سے آپ ایران بھی گئے ہیں, چائنا گئے ہیں, کینیڈا میں بھی, اٹلی میں بھی آپ نے پرفارم کیا ہے. ابھی سر یہ معاملہ ہے کہ ہم نے بہت شوق سے, اس وقت بھی ہم نے اپنے بچوں کا حق چھین کر ہم نے اپنے آپ کے اوپر, اس وقت یہ تھا سر کو باہر جاتا تھا تو اس کو 10,000 15,000 روپیہ دے دیتے تھے. 1984-85 کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ آج کا جو ماحول ہے, آج ایک بچہ ہے, ہم اس کو دعائیں دیتے ہیں جو بچہ کامیاب ہو کے آیا ہے ہمارے قوم اور ملک کے لیے. ہم اس کے لیے جلن نہیں کرتے ہیں. بالکل. ہمارا پاکستان کا فخر ہے, ارشد ندیم کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارا بیٹا ہے وہ. کیونکہ آپ دیکھیں 1980 دیکھیں, آج بیٹے کی عمر دیکھیں, ہمارا بچہ ہی ہے نا سر. بالکل. تو لیکن ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی, ہمارے وطن کا اس نے نام روشن کیا نا سر. بالکل. لیکن ہم اس کے بڑے ہیں, ہم اس کے بڑے ہیں. ان تمام ایتھلیٹس کو بھی دیکھنا چاہیے جنہوں نے ماضی میں بھی پاکستان کو میڈلز دلائے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہم تو اس کے بڑے ہیں نا, ہم تو اس کو دعائیں دیتے ہیں. ہم اپنے وطن کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کو عزت دے. لیکن بھٹا صاحب اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں, گھر کا رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. ابھی بریک میں جب آپ سے میری بات ہو رہی تھی آپ نے بتایا کہ وہ برج بیچ کے, جو کہ ایک پہلوان کے لیے, ایک کشتی کرنے والے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل رکھتا ہے, 18,000 ہوتا ہے, وہ آپ کو بیچنا پڑ گیا. 18,000 کی بیچی ہے سر میں نے. اور پھر ابھی 81,000 روپیہ میرا بل آیا. اچھا. آپ دیکھیں 81,000 بل, 2-3 مہینے کے, 5-4 مہینے کے میرا جو کرایہ ہے, اور سسٹم گھر کا نہیں چل رہا نا. لیکن یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ آپ مجھے بتائیں سر کہ ایک اتنا انٹرنیشنل پلیئر تو کیا کرے, آپ بتائیں سر کدھر جائیں ہم. کیا ہمارے لیے وزیر اعظم نہیں ہے؟ لیکن کسی سے آپ کی کوئی بات ہوئی, پاکستان سپورٹس بورڈ سے کسی سے کوئی بات ہوئی, کسی اعلیٰ عہدیدار سے؟ سر جی میں کہہ رہا ہوں, میری عرض ہے سر کہ میں وزیر کھیل کے پاس 3 دفعہ گیا ہوں, کھوکھر صاحب کے پاس, لیکن وہ بات ہی نہیں سنتے. اس کے والد کے پاس گیا ہوں,
नहीं बात सुनते सर। आप जाएं अपना काम करें, हम आपको कर लेंगे। उन्होंने मुझे उधर डायरेक्टर सपोर्ट के पास भेज दिया ना, आपको नहीं कर रहे, टरखाया जा रहा है। जी सर, अभी डायरेक्टर सपोर्ट के पास भेज दिया, उसने 2 दिन का टाइम दिया। मैं गया हूँ, कहते यार मिनिस्टर साहब ऐसे भेज देते हैं, हमारे अपना नहीं सिस्टम पूरा, हम आपको क्या करें। आप देखें ना सर, हम भी इसी कौम इसी वतन के हैं, इसी वतन के लिए हमने कुछ और पूरी जिंदगी दी आपने कबड्डी को। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप कोचिंग कर रहे हैं इस उम्र में भी। हाँ जी, आप देखें ना, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ जवानों को, मैं आज भी फिट हूँ। अगर कौम और मुल्क के लिए मुझे बाहर भेजें वजन के ऊपर, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ, मैं आज अपने वतन के लिए झंडा नीचे नहीं करूंगा। इस एज की और वेट कैटेगरी में आप अभी भी जीत सकते हैं, आज भी इंशाल्लाह फाइट कर सकते हैं, इसलिए कि मेरी माँ की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी कौम मेरा मुल्क आज भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपनी जान देने के हाजिर हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, आपकी जो मिसेस थी उनको ब्लड कैंसर हो गया। हाँ जी, उनका भी इंतकाल हो गया। उस वक्त में भी हमने देखा कर्जा भी लिया, वो भी एक पेंडिंग अमाउंट पड़ी हुई है, तो कोई भी इदारा आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सर बात यह है कि मदद क्या, को मिलने के लिए नहीं तैयार है। आप तो मदद की बात कर रहे हैं, कितना अनफॉर्चुनेट है। हाँ, कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये नहीं कहते कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास आया, वो इज्जत होती है ना सर, वो हमारे वतन में इज्जत खत्म हो गई है सर। एक आदमी वो बेटा हमारा जब आया है तो उसको इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जबरदस्त, नो डाउट। लेकिन सर ये आप बताएं कि जो हम लोगों ने अपनी कौम और मुल्क के लिए अपनी जान तबाह कर दी है, अपना इतना वक्त गुजारा है, 63 साल उम्र थोड़ी नहीं होती है सर। आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस उम्र में, लेकिन जिस वक्त पे आप कुश्ती करते रहे हैं उस वक्त पे कितनी खुराकें खानी पड़ती थी, उस वक्त कितना पैसा लगाना पड़ता था। उस वक्त सर जी अपने बलबूते पे हमने अपने घर से खर्चा किया। उस वक्त भी हमने घर के लिए नहीं सोचा है, उस वक्त भी हमने घर के लिए। जब ये सिचुएशन आज का नौजवान देखेगा, जिस सिचुएशन में आप बैठे हैं, इतने गोल्ड मेडल जीतने के बाद, इतनी अचीवमेंट्स के बाद, कुछ 24 गोल्ड मेडल की लिस्ट तो इस वक्त मेरे पास मौजूद है और मेरे ख्याल 28 मेडल्स आपने जीते हैं टोटल सर। तो वो नौजवान जो कबड्डी की तरफ आना चाहता है, कुश्ती की तरफ आना चाहता है, जब वो ये सूरत हाल देखेगा तो आपको लगता है कि वो इस तरफ आएगा फिर? नहीं सर, उसने तो फिर यही कहना है कि हमारे बड़े रोड रहे हैं जी, हमारे बड़ों की इज्जत नहीं हो रही है, हमारे बड़े रोड रहे हैं, तो वो क्या गेम करेंगे आप बताएं सर। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है सर, क्रिकेट की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन सर इस चीज को इनको सोचना चाहिए कि कबड्डी और कुश्ती जवानों की गेम है, इसके दंगल कराने चाहिए, इसके सरपरस्ती पे एक प्रॉपर होनी चाहिए, टूर्नामेंट्स होनी चाहिए। और मैं ये देख रहा हूं कि लेवल पे मुकाबले एकेडमीज भी नहीं है, जी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि उस तरह से एकेडमीज नहीं बनी हुई जहां पर नौजवान जाकर कुश्ती सीख हमारे पास। हमें सारा इनको चाहिए, हमें बुलाएं, हम अपनी एकेडमी बनाएं, हम बच्चे तैयार करें आने वाली नस्ल के लिए। मेरे शिगिर्द मेरे ख्याल में बहुत ही देखे होंगे आप, पंजाब की पहलवान भी मेरे साथ खड़े, बुजुर्ग भी मेरे पंजाब, जितने पंजाब के बुजुर्ग मेरे पास खड़े हैं मेरे साथ, समझ गए सर। लेकिन एक बात ये सोचा जाता है कि आज अगर हम अपने बच्चों को, मेरे शिगिर्द मेरा ख्याल है बहुत बाहर से होकर आ गए।